ناظرین، یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے، لیکن وہ کیا طاقت ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ پھیلاؤ ہو رہا ہے اور بگ بینگ کے بعد سے اس میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، یہ کائنات بگ بینگ یعنی نقطہ آغاز سے مادے اور توانائی کے تیز پھیلاؤ کے بعد وجود میں آئی ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آج سے 13 ارب سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد اس کے پھیلاؤ میں کمی دکھائی دینی چاہیے، لیکن نتائج کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے 1929 میں مشہور سائنسدان ایڈوین ہبل نے یہ دریافت کی تھی کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور اس کے بعد بہت سے مذہبی اور سائنسی نظریات غلط ثابت ہوئے۔ کائناتی پھیلاؤ پر ریسرچ کرتے ہوئے ماہرین نے سپر نووا کی ایک قسم، جسے سپر نووا ٹائپ 1A کہتے ہیں، سے آنے والی روشنی کا جائزہ لیا تاکہ اگر اس میں اضافہ ریکارڈ ہو تو کائنات کے پھیلاؤ میں کمی ہو رہی ہے، اور اس میں کمی کا مطلب ہوگا کہ کائنات زیادہ رفتار سے پھیل رہی ہے۔ دراصل جب ایک بڑا سٹار اپنا سارا ایندھن یعنی گیس انرجی میں بدل دیتا ہے تو وہ زوردار دھماکے کی صورت میں پھٹ جاتا ہے اور خلا میں اپنے اندر موجود مادے کو پھیلا دیتا ہے، جس کے بعد اسی مادے سے نئے سٹارز بنتے ہیں، اور اس دھماکے کو سپر نووا کا نام دیا جاتا ہے۔ سپر نووا کی دو اقسام ہوتی ہیں، جن میں ٹائپ 1A اور ٹائپ 2 شامل ہیں۔ سپر نووا ٹائپ 2 میں ہمارے سورج سے 8 گنا بڑا سٹار پھٹ کر نیوٹران سٹار یا بلیک ہول بن جاتا ہے، جبکہ ٹائپ 1A میں سٹارز کا جوڑا موجود ہوتا ہے، جن میں ایک ڈوارف سٹار ہوتا ہے، جبکہ اس کا ساتھی کوئی بھی دوسرا سٹار ہو سکتا ہے۔ جب دوسرا سٹار اپنی آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ڈوارف سٹار اس کی سطح سے مادہ اپنی جانب کھینچنے لگتا ہے، اور جب اس ڈوارف سٹار میں موجود مادے کی مقدار ہمارے سورج سے 1.4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ڈوارف سٹار زوردار دھماکے کی صورت میں پھٹ جاتا ہے۔ تاہم کائناتی پھیلاؤ کی رفتار جاننے کے لیے سائنسدانوں نے کیلکولیشن کی کہ اس وقت یہ سپر نووا زمین سے جتنی دوری پر ہے اس حساب سے کتنی روشنی زمین تک پہنچنی چاہیے، مگر جب اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا گیا تو آنے والی روشنی کی مقدار حساب لگائی گئی مقدار سے کم تھی۔ یہ دیکھ کر ماہرین بہت حیران ہوئے اور سوچا کہ شاید دوربین میں کسی طرح کی خرابی ہے جس وجہ سے ڈیٹا غلط آ رہا ہے، لیکن جب دوربین کا رخ اسی قسم کے دوسرے سپر نووا کی جانب گھمایا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ڈیٹا ٹیلیسکوپ میں موجود خرابی کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہے۔ تاہم اس وقت ان ماہرین کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے ایک ایسی دریافت کر لی ہے جو اسٹرونومی کے شعبے میں تہلکہ مچا دے گی۔ اس تجربے کے بعد ثابت ہوا کہ کائنات کے پھیلنے میں وقت کے ساتھ ساتھ تیزی آ رہی ہے، لیکن اب یہ بات قابل غور تھی کہ عام طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دھماکہ ہو تو وقت کے ساتھ بکھرتے مادے کی رفتار میں کمی آتی ہے، اور اگر بگ بینگ کے نظریے جس کے حق میں سائنسدانوں کی اکثریت پائی جاتی ہے وہ دیکھا جائے تو اس کے مطابق آج تقریباً 13 ارب سال سے زائد کے بعد تو کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار میں بھی کمی ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو کائنات کے پھیلاؤ میں تیزی لا رہی ہے؟ اس فورس کے بارے میں ہم تاحال زیادہ نہیں جانتے، مگر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو کائناتی پھیلاؤ کا باعث ہے۔ چونکہ اس بارے میں سائنس زیادہ نہیں جانتی، اسی وجہ سے اس کو ڈارک انرجی کا نام دیا گیا۔ اگر کسی بھی چیز کے ساتھ ڈارک کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنس اس چیز کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی اس کا کبھی مشاہدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے اثرات کائنات میں ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈارک انرجی کے اثرات ہمیں کائنات کے پھیلاؤ کی تیزی میں نظر آتے ہیں۔ اس دریافت کے تقریباً 13 سال بعد 2011 میں ان تینوں سائنسدانوں کو اس دریافت پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ڈارک انرجی موجود ہے اور کائناتی پھیلاؤ جاری ہے تو پھر اربوں سالوں میں سورج زمین سے دور کیوں نہیں چلا گیا، یا پھر ستارے ابھی تک گلیکسیز میں موجود کیوں ہیں؟ یہ بھی سننے کو ملتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہماری ملکی وے گلیکسی اور ہماری ہمسایہ گلیکسی اینڈرومیڈا قریب آ رہی ہیں، تو اس میں
इसमें कितनी सच्चाई है? इसका आसान जवाब ये है कि एंड्रोमेडा का हमारी गैलेक्सी के करीब आने वाली बात भी उतनी ही सच्ची है जितनी डार्क एनर्जी से कायनाती फैलाव वाली बात है। कायनात में अज़ल से कशिश शकल और कायनाती फैलाव के दरमियान रस्साकशी चलती आ रही है। मसलन सोलर सिस्टम में सियारे सूरज से जिस फासले पर हैं उस पर कशिश शकल का असर डार्क एनर्जी के असर से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ हमें कायनाती फैलाव नजर नहीं आता। जबकि अगर हम दूर गैलेक्सीज का बगौर जायजा लें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये गैलेक्सीज हमसे इतना दूर हैं कि इतनी दूरी पर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा डार्क एनर्जी का असर दिखाई देता है, जिस वजह से ये गैलेक्सीज हमसे दूर जाती दिखाई देती हैं। नाजरीन, ये सब निज़ाम गवाह है कि इसको किसी जबरदस्त ताकत ने बनाया है, जिसने ऐसे बेहतरीन अंदाज में इसे तख्लीक किया है कि इसमें कोई जर्रा बराबर भी गलती या कमी नहीं।